वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक पर जाने से कबल बात कर रहे थे पंजाब हुकूमत की एक साल कारकर्दगी रिपोर्ट जारी की है पंजाब हुकूमत की जानिब से। मरीम नवाज़ वज़ीर आला पंजाब और उनकी कारकर्दगी क्या रही गुज़िश्ता एक साल में, उस पर हम बात करेंगे। सबसे पहले चौधरी साहब आपकी तरफ आता हूँ कि पंजाब हुकूमत ने अपनी कारकर्दगी रिपोर्ट जारी की है। जो लीडिंग अखबारात हैं और चैनल्स हैं उनको इश्तिहारात दिए गए हैं, मेरा ख्याल है 64 सफ़ों के इश्तिहारात दिए गए हैं और उसमें अपनी कारकर्दगी रिपोर्ट का बताया गया है। एक तो ये बता दें कि आप बीइंग अ जर्नलिस्ट कैसे इस नज़र से इसको कैसे नज़र से देखते हैं, ये जो कारकर्दगी रिपोर्ट बताएगी। दूसरा कारकर्दगी पे थोड़ा सा डिस्कस करते हैं, हमें वो बता दें कि आप क्या समझते हैं कि कैसी कारकर्दगी रही वज़ीर आला पंजाब की एक साल में। बहुत शुक्रिया काशिफ साहब। आपके सवाल के दो पोर्शन हैं, एक अंदाज कारकर्दगी है और एक कारकर्दगी है। तो अगर हम पहले कारकर्दगी की बात कर लें तो बिलाशुबा जो सीएम पंजाब है मरीम नवाज़ साहिबा, उनकी कारकर्दगी बहुत अच्छी रही है और पूरा साल वो हमें मसरूफ़ नज़र आती रही हैं जो मुख्तलिफ़ प्रोजेक्ट्स की लॉन्चिंग के लिए। और अवाम में आप जब भी देखें तो रोज़ाना की जो ख़बर थी वो हमें मरीम नवाज़ साहिबा कहीं ना कहीं किसी प्रोजेक्ट में का इफ्तिताह करते हुए या संग बुनियाद रखते हुए हमें नज़र आई हैं। और क्यों ना वो करें, ऐसी कारकर्दगी उनकी क्यों ना हो, क्योंकि जिस बाप की वो बेटी हैं, तो आपको पता है कि मुस्लिम लीग नून का जो बेस कैंप है ना सर, वो पंजाब है। सही। और मियाँ नवाज शरीफ साहब, मतलब उनकी तो ये कोशिश है कि भाई वफाक मिले ना मिले, पंजाब हमें लाजमी मिले। और 2013 में भी आपने वही देख लिया था, 8 से 13 का जो पोर्शन था, तो पंजाब में वो बिला शिरकत गहरे मालिक थे उसके, और वफाक में जो है उस वक्त पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी। उस वक्त भी उस वक्त के वज़ीर आला और आज के वज़ीर आज़म थे, आपको याद है मीनार पाकिस्तान के बाहर बैठ के, तो वो गर्मी बहुत ज़्यादा थी, तो वो हाथ का पंखा जो है वो लेके, तो एक काबीना के इजलास भी हो रहे थे और प्रोटेस्ट भी हो रहे थे। सही। लेकिन अमलन जो कारकर्दगी है वो नज़र आई है इस मरतबा पंजाब के अंदर। और उसकी एक सबसे बड़ी मिसाल आप बिल्कुल अपने पड़ोस में चले जाएं, रावलपिंडी में। और रावलपिंडी का तजावज़ात माफिया जिससे कोई टक्कर नहीं ले सकता था, उन्होंने वो कर दिखाया। और आज वो सदर की वो जो बैंक रोड की वो जो स्ट्रीट है वो वेस्टर्न स्टाइल में बन गई है। राजा बाज़ार जहाँ पर कोई जा नहीं सकता था, और राजा बाज़ार को इस तरीके से उन्होंने साफ़ कर दिया है कि अब वहाँ पर आसानी से फैमिलीज़ जा सकती है। और अंदर की एक मैं बात आपको ये बता दूँ कि जो खड़पेंज है ना नून लीग के पिंडी के ख़ास करके, तो ये गए शहबाज शरीफ साहब के पास शिकायत लेके, देखिए जी हमारे तो सारे वोटर ख़राब हो जाएंगे, हमारा तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा, हमारा लोग हमें कल कबूल नहीं करेंगे। तो उन्होंने कहा भाई मेरे वैसू बाहर दी कर ले। तो इन लोगों ने अप्रोच किया मियाँ नवाज शरीफ साहब तक, और मियाँ साहब ने वहाँ पर बिल्कुल गो हेड दिया मरीम साहबा को कि भाई कोई रोक रुकावट नहीं है, पब्लिक खुश होनी चाहिए। और आज जो आम पब्लिक है ना सर, नो डाउट लोगों के रोज़गार वहाँ पर डिस्टर्ब हुए हैं, लेकिन पब्लिक जो है वो बहुत खुश है। आपने हेल्थ के ऊपर काम किया, बहुत अच्छा काम है, एजुकेशन के ऊपर किया, किसानों के लिए आपने बहुत अच्छा काम किया। आपने देखा नहीं कल जो हॉर्स एंड कैटल शो हुआ है लाहौर के अंदर, इतना बड़ा शो वो हुआ है, ऐसे प्रोग्राम होने चाहिए यूनिवर्सिटीज़ में। तीन दहाइयों के बाद शायद जी जी सर। हम मुझे याद है हम छोटे छोटे होते थे तो जाते थे आर्ट्स एंड कैटल शो, इसी तरह से बड़ा जबरदस्त था। जबरदस्त किस्म का ये एक अपनी सकाफत को आपने जिंदा किया, ये बड़ा जबरदस्त इकदाम जी, है। बिल्कुल यही बात लेकिन है। इस पे जो अरबों रुपया लगा है उसके बारे में आप सर हाँ, इसके ऊपर ज़रा जो अंदाज रिपोर्ट है इसके ऊपर मेरा थोड़ा सा इतराज़ ज़रूर है। देखें, आपने तकरीबन 60 से 64 सफ़ात पर जो आपने एक इश्तिहारात दिए हैं, और जो आपकी कारकर्दगी है ना, आप तो इतनी खुश नसीब निकली हैं कि आपकी कारकर्दगी आपने कम बताई है और अपोजिशन ने, मेरी मुराद पीटीआई ने, उसे ज़्यादा वायरल की है। सही। जो सोशल मीडिया के ऊपर वो आपके सफ़ात थे, एक तो आपने इसमें देखें अरबों रुपए आपने लगाए, और बतौर जर्नलिस्ट हमें तनकीद का निशाना हम बन रहे हैं। सोशल मीडिया के ऊपर ट्रोलिंग हमारी हो रही है जो हम जर्नलिस्ट हैं। क्या देखे जी, साफ़ियों को ख़रीद लिया और साफ़ियों को अरबों रुपए के इश्तिहार दे दिए। भाई आपने इश्तिहारात दिए, पहली बात है कि आपको इश्तिहारात बैकबोन होते हैं किसी भी मीडिया हाउस के लिए, ज़रूर देने चाहिए। लेकिन वहाँ पर
تفریق نہیں ہونی چاہیے. اگر آپ نے دینے تو پھر آپ سب کو دیں. آپ 64 صفحات کو نہ دیں. جو آپ نے 64 صفحات کے اوپر مبنی وہ رپورٹ بنائی ہے نا, وہ زیادہ سے زیادہ 4 صفحات کے اوپر بن سکتی تھی. ایک 4 صفحے کا آپ سپلیمنٹ بھی اس میں دے سکتے تھے. پھر ایک تاثر یہ بھی دیا گیا ہے کہ کچھ میڈیا ہاؤسز کو آپ نے خوش کرنے کے لیے یہ ان کو دیے ہیں. یہ دیکھیں, اگر مجھے یہ بتائیں جن میڈیا ہاؤسز کو یہ اشتہارات دیے گئے ہیں, کیا ان کے میڈیا ورکرز تک ثمرات آئیں گے؟ مجھے نہیں لگتا ہے کہ وہ میڈیا ورکر تک آئیں گے. آپ نے کچھ لوگوں کو مضبوط ضرور کیا ہے, آپ نے وہاں پر مساویت لے کر آپ نہیں آئی ہیں. یہ آپ کو دیکھیں, آپ نے ایک بڑا اچھا پروجیکٹ شروع کیا, صاف ستھرا پنجاب. آپ بلیو کریں رائے صاحب, ایک دن میں مر ہی جا رہا تھا اور رستے میں گوڑا گلی آتا ہے ایک, اور گوڑا گلی کے جنگل میں وہ ایک گوڑا گلی کا جو بازار ہے نا, وہ جتنا کچرا تھا وہ جنگل میں پھینک رہے تھے. تو صاف ستھرا پنجاب کی جو ٹیم ہے نا, اس جنگل کو صاف کر رہی تھی, گاڑیاں بھی کھڑی تھی. مطلب انتہائی اپریشیٹیبل کام ہے کہ آپ نے صاف ستھرا پنجاب جو پروجیکٹ شروع کیا. لیکن تشہیر کے لیے یہ انداز کارکردگی یہ درست نہیں تھا. آپ کے کام ہی آپ کا بولتے ہیں کہ آپ نے اتنا اچھا کام کیا, پنجاب کو آپ صاف ستھرا کر رہی ہیں, کسانوں کو آپ نواز رہی ہیں, انہیں ٹریکٹر سکیم آپ لے کے آ رہی ہیں, آپ بچوں کے اسکول کے لیے, ان کی ایجوکیشن کے لیے آپ بہت کچھ کر رہی ہیں, ہیلتھ کے لیے آپ بہت کچھ کر رہی ہیں. وہ جب پبلک خوش ہوتی ہے نا, آپ مجھے بتائیں جو پیسہ آپ وہاں پر لگا رہے ہیں, بطور جرنلسٹ دل پر ہاتھ رکھ کے بتائیں ذرا, کیا یہ رمضان پیکج کے لیے پیسے استعمال نہیں ہو سکتے تھے؟ بالکل ہو سکتے. جن کو 2 وقت کی روٹی میسر نہیں ہے, صحیح, کیا یہ ان کے پیٹ میں 2 نوالے کے لیے نہیں جا سکتے تھے؟ یہ پیسے استعمال کر سکتے تھے نا. آپ کی کارکردگی آپ نے کیا, یہ جو آپ نے ٹرانسپورٹ سسٹم اسلام آباد میں شروع کیا, بہترین ٹرانسپورٹ سسٹم ہے, یہی آپ کی کارکردگی, اور لوگ روز دیکھتے ہیں. اور مجھے یہ ایک ذرا سچی بات ذرا بتا دیں, ان اخبارات کو کتنے لوگوں نے دیکھا ہوگا؟ صحیح. میں چوہی صاحب دوبارہ بھی آپ کی طرف آؤں گا. شاہ جی, آپ کیا کہنا چاہیں گے, کیسی کارکردگی رہی پنجاب حکومت کی 1 سال کے دوران؟ سب سے بڑی کارکردگی تو یہ ہے کہ عثمان بزدار سے ہماری جان چھڑائی پنجاب کے عوام کی. صحیح, یہ ایک بڑی مثبت پوائنٹ ہے ان کے پاس. دوسرا ہم دیکھ رہے ہیں مریم نواز صاحبہ کو مصروف رہتی ہے, ویسے اپنی ٹیم کو بھی مصروف رکھتی ہے. ینگ انہوں نے ساتھ ٹیم رکھی ہوئی ہے, ایک 2-4 پرانے بزرگ بھی ہیں, لیکن زیادہ ان کے ساتھ ینگ ٹیم ہے, انہوں نے مصروف رکھا ہوا ہے. دوسرے اور رہنمائی ان کی بڑے میاں صاحب کر رہے ہیں. بڑے میاں صاحب تو مکمل پنجاب حکومت کی پشت ہیں اس وقت. دیکھیں مرکز میں آپ کو نہیں نظر آئیں گے کہیں بھی, شہباز شریف صاحب کے ساتھ کسی میٹنگ میں نظر نہیں آئیں گے, لیکن مریم نواز صاحبہ کی وہ مکمل رہنمائی کر رہے ہیں اور ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں. دوسرا ہے کہ مریم نواز کی جس طرح آپ چوہی صاحب نے بات کی اشتہارات کی, ہر تگڑے وزیر اعلیٰ کے ساتھ, وزیر اعظم کے ساتھ جو تگڑا حکمران ہوتا ہے اس کے ساتھ کچھ لوگ ایسے بھی شامل کر دیے جاتے ہیں جو ان کی کارکردگی پہ سوال اٹھواتے رہیں. صحیح, ٹھیک ہے. یہ جس طرح کا یہ 64 کے 65 صفحوں کا جو سپلیمنٹ تھا, یہ ان کی پورے سال کی کارکردگی کو ایک طرف رکھ دیا اور ڈسکس اس پہ ہونا شروع ہو گئی. اور یہ جان بوجھ کے کرائے جاتے ہیں ایسے کام تاکہ یہ بالکل ہی آسمانوں پہ نہ چلے جائیں نا, تھوڑا لیول پہ رہیں. تو مریم نواز کی کارکردگی واقعی بہت بہتر ہے. آپ ان کو دیکھیں, ان کا رمضان پیکج جو آپ نے بات کی چوہی صاحب نے, تو کوئی 30 ارب روپے کا وہ رمضان پیکج دے رہی ہیں اس دفعہ. اور پہلی دفعہ ہو رہا ہے کہ 10-10 ہزار روپیہ مستحق خاندانوں کو نقد دیا جا رہا ہے اس رمضان میں. اب پتہ نہیں مستحق لوگوں تک پہنچے گا کہ نہیں پہنچے گا, لیکن بطور وزیر اعلیٰ یہ ان کا ایک اچھا اقدام ہے, اس کو سراہا جانا چاہیے. دوسرا, رمضان سستا بازار بھی وہ لگوا رہی ہیں, جگہ جگہ انہوں نے اسٹال قائم کروانے کا احکامات جاری کر دیے ہیں. جو آپ کی ضلعی حکومتیں انہیں, اب ضلعی حکومتیں ان پہ کتنا عمل درآمد کرواتی ہیں یہ ان پہ منحصر ہے. لیکن مریم نواز بطور وزیر اعلیٰ, ہم چاروں وزرائے اعلیٰ کو دیکھیں نا, تو ان کی کارکردگی اس وقت واقعی نمبر 1 پہ. صحیح. آپ کا پوائنٹ آ گیا. اسی پوائنٹ پہ میں شہزاد صاحب آپ سے پوچھوں گا, اگر آپ کمپیریزن کریں باقی 3 جو شاہ جی کہہ رہے ہیں کہ ان سے بہتر ہے, اگر آپ کمپیریزن کریں کہ مریم نواز کی کارکردگی باقی 3 صوبوں کے وزیر اعلیٰ سے کس حد تک بہتر تھی؟ دیکھیں کاشف صاحب, بات یہ ہے کہ سب سے بڑا ثبوت تو یہ کہ ابھی جس کے اوپر بات کی جا رہی ہے کہ 64 صفحوں کی کارکردگی رپورٹ دی گئی, دیکھیے کچھ تھا تو دی گئی, باقی صوبوں نے کیوں نہیں دی وہ رپورٹ؟ میں تو یہ سمجھتا ہوں جو سیندھ خارج کر رہے ہیں ان کی کارکردگی ان کو نظر نہیں آ رہی ہے. وہ ایک علیحدہ ڈبیٹ ہے کہ وہ کیوں 64 صفحے پہ آئی, بولن کیوں وہ نہیں 4 صفحے پہ. بات یہ ہے دیکھیں
میں نے آپ کو انٹرپٹ نہیں کیا. جی میرے کچھ پوائنٹ ہیں وہ پہلے آپ سن لیں. جی جی وہ جی متفق آپ نہ وہ آپ کی اپنی ایک رائے. مطلب میں اختلاف رائے رکھ جی ضرور رکھیں، لیکن ضرور پوری رکھیں. بات تو سنیں نا ان بیچاروں کی. میں یہ کہتا ہوں جو دکھتا ہے سر وہ بکتا ہے. صحیح. بات یہ ہے کہ اگر آپ نے مجھ سے سوال کیا ہے کہ باقی 3 صوبوں سے بہتر ہے، میں کہتا ہوں 3 صوبے تو الگ بات ہے. مریم نواز کی جو کارکردگی پنجاب میں ہے وہ وفاق کے لیے بھی مثال بن گئی ہے، مطلب کیونکہ ان کے ایسے کئی کام چچا کو ہیں. اٹھا کے انہیں پرائم منسٹر بنا دیں. جی میں یہ کہتا ہوں پرائم منسٹر نہ بنائے، پھر پنجاب کا اللہ حافظ ہو جائے گا. صحیح. بات یہ ہے کہ جو انہوں نے کام کیے ہیں وہ اتنے اپریشیٹیبل ہیں کہ اگر ان کو وفاق بھی کاپی کرے، دیگر صوبے بھی کاپی کریں تو کوئی اس میں ہتک والی بات نہیں ہے. مطلب ایک بھائی صوبہ بھی باقی صوبوں کا بھائی ہے نا، پنجاب جو ہے وہ سب صوبوں کا بھائی ہے. اگر آپ بھائیوں کی نظر سے دیکھیں گے تو چھوٹے بھائی کو بڑے بھائی کے نقش قدم پر چلیں گے تو ہمارا ہی ملک ترقی کرے گا. اس میں یہ نہیں ہے کہ نون کی حکومت ہے، اس میں پی ٹی آئی کی حکومت ہے، یہ چین کی حکومت ہے. بات یہ ہے انہوں نے دن رات کام کیا، سبسڈی دی، انہوں نے لیپ ٹاپ دیے، زراعت کے لیے کام کیا ہے، انہوں نے نجائز تجاوزات جو تجاوزات تھی مارکیٹوں میں وہ ختم کیے ہیں، ڈھی رانی کا جو پروگرام تھا وہ کیا ہے، اجتماعی شادیوں کا پروگرام کیا ہے. اور یہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ روڈز کے اوپر، صفائی کے اوپر، ذخیرہ اندوزوں کے اوپر جو ہے کارروائی کی ہے. آپ دیکھیں باقی صوبے بھی جیسے میں نے کہا ہمارے بھائی ہیں. آپ نے ہم میڈیا سے تعلق رکھتے ہیں، ہم تو روز رات کو خبر نامے میں نہیں دیکھتے کہ بلوچستان میں یہ ڈیولپمنٹ ہو گئی ہے، کے پی کے میں یہ ڈیولپمنٹ ہو گئی ہے. ہونی چاہیے. یا سندھ میں یہ ہو گئی ہے. سندھ میں آپ دیکھ لیں ہمارے بڑے محترم ہیں پیپلز پارٹی والے، ان کی آپ پیریڈ دیکھ لیں، میرے خیال میں گزشتہ اگر میں غلط نہیں ہوں 20-25 سال سے وہاں پہ ان کی حکومت ہے. 30 سالوں سے تو آپ بھی ہیں نا سر. بات یہ ہے نہیں 30 سالوں سے تو صوبائی نہیں، حکومت کے حوالے سے میں بات کر رہا شروع ہوں. سے. اب تو ایسے لگتا ہے جب سے پاکستان بنا ہے مسلم لیگ انہی نون کی کی تھی نا. حکومت ہے پنجاب میں. جی جی نہیں بالکل پنجاب کی یہی نہیں میں بات ہے. بات کچھ عرصے کے لیے وسیم اکرم پلس آئے ہیں، اس کے علاوہ تو آپ ہی تھے نا. سر میں سندھ کی بات کر رہا ہوں. آپ سے مراد مسلم لیگ نون ہے. میں سندھ کی بات کر رہا ہوں. اچھا، کہ سندھ میں چونکہ پیپلز پارٹی کی گزشتہ محل میں 24-25 سال یا آپ لوگ بہتر کر سکتے ہیں ان کی حکومت ہے. کیا اس اتنا عرصہ ایک ہی پارٹی کی حکومت رہنے کے باوجود وہ پنجاب کے آج تک اس لیول میں نہیں پہنچے جو ایک سال میں مریم نواز نے پنجاب کے لیے کمال کام کی کیا. بات کرتے ہیں جی آپ. سندھ کے اندر آپ کا ٹھیک ہے. یونیورسٹی لیول تک کی جو ایجوکیشن ہے وہاں میں پر ایک شناختی سال کارڈ کے- نہیں ایک دیکھا سال کے جاتا مقابلے ہے. میں بات کر وہاں رہا ہوں. پر کینسر کا جس کا $1,20,000 جس آپریشن کا علاج ہے وہ فری ہو رہا ہے وہاں پر. یہاں پہ بھی کینسر اسپتال کے مریم نواز سے بلایا ہے. بات یہ ہے نا بڑی اچھی چودھری بات ہے صاحب جی. تازہ بات تازہ یہ ہے سندھ بڑی کا اچھی دورہ بات کر کے ہے. آئے ہیں، انہیں بات پتہ یہ ہے. ہے یہاں پر ابھی آپ نے دیکھا ہوگا یہاں سے ہماری ایک سابقہ وزیر اطلاع تھی مریم اورنگزیب. جی جی. وزیر اطلاع تھی تب بھی ان کی کارکردگی ہمارے لیے تو بڑی اطمینان کی باعث تھی. اچھا. وہ بھی وہاں پر اب سینئر وزیر ہیں، وہ مریم نواز اچھا کے اسی لیے ساتھ اسلام ہیں. آباد نظر نہیں آتی ہیں وہ. جی جی بالکل مصروفیت زیادہ ہے. تو بات یہ ہے کہ بالکل بلا شبہ مریم نواز کی کارکردگی پر کوئی شک و شبہ والی بات نہیں ہے. باقی رہ گئی کہ جو سر جی آپ شک و شبہ نہ کریں. ایک منٹ صرف ایک منٹ سر. بات یہ 64 صفحے کی بات یہ پیسے کس کے تھے؟ پیسے کس کے تھے جی؟ کہ کچھ لوگ ایسے ضرور ہوتے ہیں آپ اس کہ بات جو کے ان اوپر کی کیوں نہیں آ کارکردگی رہے کو زیرو کرنے کی کہ کوشش یہ پبلک منی تھی؟ میں آپ کو دلچسپ بات آپ کو یہ بتا دوں جی. یہاں پر آپ کی پبلک اکاؤنٹ کمیٹی ہے، آپ کے بجٹ سے $1 بھی زیادہ خرچ ہوتا ہے تو آرڈرڈ اعتراضات بنتے ہیں. پنجاب کی پبلک اکاؤنٹ کمیٹی جو اسمبلی کی ہے وہاں پر میڈیا کی رسائی وہاں تک نہیں ہے. اندر بیٹھیں ٹھپ ٹھپ کر کے کام کو پورا کریں اور آرڈر جو ہے اسے اعتراضات کو نپٹا دیں. وہاں پر تو آپ کا جو بیسکلی آپ واچ ڈاگ ہیں نا. یہاں پر پی ایس سی کا اجلاس ہوتا ہے، آپ سارے صحافی بیٹھے ہوتے ہیں. پنجاب میں آپ اگر اتنے صاف ستھرا ہے آپ کا، اتنی شفافیت ہے تو وہ پی ایس سی میں آپ ایکسیس کیوں نہیں دے رہے؟ صحیح 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 ہے. تو یہ شہزاد صاحب بڑا ویلڈ پوائنٹ ہے. اگر آپ کی شفافیت ہے ایک سال کی کارکردگی کی، آپ سمجھتے ہیں کہ رپورٹ بہت اچھی ہے، تو جرنلسٹوں کو پی ایس سی کی پنجاب میں کیوں نہیں ایکسیس ہے؟ دیکھیں ہر چیز کا ایک وقت ہوتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ ساری چیزیں چلتی ہیں. اس میں ایسی بات نہیں آج انہوں نے یہ رائے دی ہے ضرور. شہزاد صاحب آپ خود پارلیمانی رپورٹر ہیں، آپ مجھے بتائیں آپ کو یہاں پہ اگر ایکسیس آپ کی بند کر دی جائے پی ایس سی کی، آپ عوام تک آج بھی آپ نے خبریں دی ہیں بالکل صحیح ہے، بالکل تو کیسے آپ رپورٹ کریں گے؟ نہیں بات یہ دیکھیں نا. ویسے اس میں حکومت کے جبر سے زیادہ اپوزیشن کی کمزوری ہے. صحیح. اپوزیشن کو ایک ہی پیج پر ہے نا حکومت اور اپوزیشن ایک ہی پیج پر ہے. پھر مریم کی کارکردگی تو نہ ہوئی نا، وہ تو پھر اپوزیشن بھی اسی صف میں کھڑی ہو گئی ہے. نہیں اپوزیشن تو وہاں پی ٹی آئی کی بہت تکڑی ہے. سر یہ جو اشتہارات یہ پبلک بنی ہے نا، اس کا آڈٹ ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے؟ ضرور ہونا چاہیے. ہونا چاہیے. وہ آڈٹ رپورٹ سامنے بھی تو آنی چاہیے نا.
एक मुझे नहीं समझ आती यार, बात ये है एक तरफ हम इश्तिहारात के लिए मीडिया पीआईडी के बाहर जाएं, लाइनें लगी हुई होती हैं, जब इश्तिहार को मिलने लगते हैं तो तब भी चिकचड़ा बन जाता है। सर, इश्तिहारात बात ये है नवाजे कि तो देखें, ना। पहले अभी आपको थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा, हमें ये देखना पड़ेगा कि कितने मालियत के इश्तिहारात दिए हैं, क्या पंजाब गवर्नमेंट की फंड से गए हैं, लोकल फंड से गए हैं, या हो सकता है उन्होंने अपनी पेमेंट से भी किया हो ना, अभी जेब तक से, ना इसकी जेब कोई- से, अपनी जेब से अभी की हो, देखें, ये हो बिल्कुल- सकता है जी। ये वैलिड पॉइंट है कि उन्होंने अपनी जेब से जेब आप से ये की देखें, होगी, हमारा बिल्कुल। पीएम और खुद हमारी जो सीएम है वो अभी तक अपनी पे नहीं ले रही, वो भी पे विदाउट लेने पे की काम जरूरत कर क्या रहे है हैं सर? पे ठीक कितनी है जी। बेचारों की? जितनी भी 1,75,000। सर, नेकी छोटी हो बड़ी हो, नेकी होती अब है। तो 1,00,000 एमएनए भी 5 लाख से ऊपर ले रहे हैं। बात अब तो ये है, अब तो हाँ, वो मौजे ले हैं। रहे हैं ना, अब तो उनको अब तो खुद तनख्वाहें नहीं बढ़ ले गई रहे। हैं। बिल्कुल, सर वो उसके तो ऊपर- खाने और पीने के ऊपर लेके दे जाता है सर। बात ये है, अगर इश्तिहारात आ भी गए हैं तो सहाफियों का रोजगार ही चले हैं ना जी। सहाफियों का नाम बात ना ये लें है- सर। नहीं आप नहीं सा- मेरी नहीं, बात नहीं, सुने, आप सहाफियों का नाम ना लें। हमारे साफी पीआईडी को ये लिख कर देते हैं कि जनाब जब तक इश्तिहारात नहीं मिलते हमारी तनख्वाहें रोक दी जाएं, ये तो हमारी तनख्वाहें रोकते हैं। बाजी अगर उनको मिला है, चलो मीडिया को मिला है, मीडिया आगे अपने वर्कर्स को ही उसमें से सर, पे कितनी देगा ना, मेहनत, कुछ 350 रिलीफ होगा, टोटल वो मीडिया अखबारात को ही हैं। मिली है ना अमाउंट। 350 खबरात हैं सही। इस डिक्लेरेशन जाके चेक कर ले पीआईडी से। 350 में से अगर 8 को मिलते हैं, चले 10 को कर लें, ये कितने परसेंट है जी? फिर आप सहाफियों का नाम ना लेना जी। नहीं वो फिर एक नया इशू बन जाता है, लो जी पाकिस्तान के सारे अखबारों अच्छा, के जनाब चले कुछ चले बात ये चाह चले दी। ये वो एक अलग debate हो जाती। सप्लीमेंट्री एक क्वेश्चन ये भी था चौधरी साहब, ये तो हो गया। दूसरा एक बड़ा अच्छा वो जो हॉर्स एंड कैटल शो हुआ है लाहौर में, जी सर। हमने देखा है कि बड़ी रौनक लगी लाहौर में, बड़ा माशाल्लाह ज़बरदस्त हुआ। आप क्या समझते हैं कि बाकी सूबों समेत वफाक को भी ऐसे जो हमारे कल्चरल शोज हुआ करते थे, चीज़ें होती थी, बसंत मेले होते थे और भी मेले ठेले होते थे, लेकिन वक्त के साथ साथ कुछ दहशतगर्दी की लहरों के बाद आज भी एक बहुत बड़ी दहशतगर्दी की लहर हुई है, वाक़या हुआ है, तो आप क्या समझते हैं कि ये एक अच्छा है? चले खर्चा तो हो गया लेकिन चर्चा भी बहुत हुआ। सर ये बहुत अच्छी काविश है। देखें, ऐसे खर्चों का दुख किसी को नहीं होता है। अब देखे बैनुल अक़वामी सतह तक आपकी उसकी पजीराई आपका हुई है हॉर्स बिल- एंड कैटल शो की। बिल्कुल, और आपका एक इमेज बनता है पूरी दुनिया के सामने सही। कि आपका बेसिकली कल्चर क्या है, आपकी सकाफत क्या है। आपकी ये कल्चर और सकाफत ये बंदूकों वाले नहीं है, सही। ठीक है, जो किसी एक पहाड़ पर चढ़ जाते हैं, कभी दूसरे पहाड़ के ऊपर चढ़ जाते हैं। आपकी कल्चर और सकाफत यही है सर, ये आपको दिखाना है। सर मुझे बड़ी खुशी होती है, आप भी आजकल अगर जाएं, ये बड़ा अच्छा हुआ पीछे जो आप चैंपियंस ट्रॉफी जो चल रही है, गो के पाकिस्तानी टीम बदकिस्मती से नहीं खेल सकी, एक दफ़ा फिर नाकाम हुई है। मगर एक बदकिस्मती ना के सर हमारी अपने करतूतों की वजह से ना, जी, ज़ाहिर है कि जिस तरह के अब आपने आपके अल्फाज बेहतर हैं। वो फिर वो मुझे माजरत के साथ अब बानी आप- पीटीआई वाला वो लफ्ज़ याद आ जाएगा, रेलो कटे, ठीक है। तो हमारे दिल टूटे, पाकिस्तानियों के दिल टूटे, लेकिन पाकिस्तानियों ने बड़ा इसको इंजॉय किया इस खेल को, और हमारे लिए बड़े एहसास की बात है कि तमाम तक मुखालफत जो इंडिया की, जो मोदी जी की जो पॉलिसी थी कि किसी सूरत पाकिस्तान के अंदर ये चैंपियंस ट्रॉफी ना हो, हमने उसे नाकाम कर दिखाया। पाकिस्तानी ग्राउंड दुनिया के बेहतरीन ग्राउंड बने, बेशक जितना मर्जी खर्चा हुआ हो सर, लेकिन दुनिया के स्टैंडर्ड के मुताबिक हमारे ग्राउंड बने। आप शाहराह दस्तूर पर निकले ना तो बड़ी खूबसूरत लाइटिंग हुई है। सही। आप लाहौर के मार रोड के ऊपर निकले ना सर तो बड़ी खूबसूरत लाइटिंग हुई है। सही कह रहे हैं। ये हार्स कैटल को लेके तो लाहौर को बड़े अच्छे अंदाज में सजाया गया है। बसंत के ऊपर फिर वही बात है कि हमारे कुछ करतूत ही ऐसे हो जाते हैं कि हम इंसानी जानों से क्यों खेलना शुरू हो जाते हैं, वरना बसंत एक बहुत बड़ा इवेंट था, बहुत और बड़ा इवेंट था। इंटरनेशनल इवेंट था, अरबों रुपए का बिजनेस होता था। बिजनेस होता था। ये होने चाहिए एक रेडी वाले से लेके एक अरबपति बिजनेसमैन भी पैसा कमाता था उसी में। सर, बिल्कुल ये होने चाहिए। पूरी दुनिया से लोग बसंत मनाने के लिए लाहौर आते थे। लाहौर आते थे और आपका टूरिज्म यहाँ से तरक्की पाता था। ये बड़ी अच्छी वैसे काविश है। वैसे वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज को इसके बारे में सोचना चाहिए कि इसको थोड़ा वो बसंत को भी कुछ सिस्टमाइज करें कि इंसानी जानों का ज़ियान ना हो, लेकिन फेस्टिवल भी बनाया जा सके। सर बिल्कुल, मैं एक चीज़ बदकिस्मती से मैं आपको एक मैं उस दिन चौधरी साहब रिपोर्ट पढ़ रहा था कि इंडिया ने इस इंडस्ट्री का पाकिस्तान में तो कारखानों पे भी छापे पड़े हैं जी, ना, जी। और इंडिया ने अरबों रुपया कमाया क्योंकि साउथ अमेरिका में बसंत का फेस्टिवल होता है और वहाँ पे ये एक्सपोर्ट कर रहे हैं अपनी, और पाकिस्तान उनसे ज़्यादा अच्छी गुडियाँ, डोर, पतंगे, ये चीज़ें ज़्यादा अच्छी मैन्युफैक्चर कर सकता है। इसको आप फॉरेन रेमिटेंस के लिए भी इस्तेमाल कर सकते थे, सर, आपको क्यों ज़रा नहीं कर मुबादला आ सकते? सकता था।
لیکن آپ نے بالکل صنعت کو ہی بند کر آپ دیا. باقی چیزوں میں کہتے ہیں جی ہمارا مقابلہ ہے کرکٹ میں، تو آپ کو جوش آیا ہوا ہوتا ہے، آپ ٹی وی اپنا توڑ دیتے ہیں. تو ایسی چیزوں میں آپ انڈیا کا مقابلہ کیوں نہیں کرتے ہیں؟ انڈیا سے آگے کیوں نہیں نکلتے ہیں؟ کیوں ان چیزوں کے اوپر پابندی لگاتے ہیں؟ سر دیکھیں، دبنگ خاتون ہے جو سی ایم پنجاب اس وقت، اور وہ کر سکتی ہیں، وہ انہیں دیکھیں نا، ایک روٹ کے اوپر ایک آیا بزرگ آئے اور ایک ایس ایچ او نے ان کے ساتھ بدتمیزی کی، وہ سوشل میڈیا کے اوپر آئی ویڈیو، اسی ایس ایچ او کو ہتھکڑیاں لگی اور حوالات کے اندر بند ہوا. یہ اسی سی ایم نے کیا نا. ورنہ ماضی میں ہمارے اب مرزا صاحب اس بات کے اوپر خوش ہوں گے، ثانیہ سائیں ہوا، تو ہم نے ان بیچارے ان بچوں کا درد آج تک میں اپنے دل میں محسوس کر رہا ہوں سر. ان کی وہ تصویریں جو تھی رائے صاحب، ان کو یہاں پر بلا کے ان سے تعزیت کی گئی، آج تک اس کی انکوائری رپورٹ نہیں آئی. تو سی ایم پنجاب دبنگ خاتون ہے، انہیں بسنت کے اوپر آنا چاہیے. یہ کلچر اسلام آباد کے اندر آپ دیکھیں کتنے سینمے تھے جی، یہ شکرپڑیاں اوپن ایئر تھیٹر نہیں تھا، یہاں پر نہیں پروگرام ہوتے تھے. پی این سی اے میں پنڈی جو آپ کا آرٹس کونسل ہے، لیاقت باغ ہے، وہاں پر پروگرام نہیں ہوتے تھے. کیوں یہ پروگرام ختم ہوا؟ اسٹیج شو ختم ہو گئے. شاہ جی یہ جو کلچرل شوز ختم ہو گئے ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں صرف دہشت گردی کی وجہ سے ختم ہوئے ہیں یا اور بھی وجوہات ہیں؟ دہشت گردی کی وجہ سے نہیں کاشف بھائی، دیکھیں وقت جو چینج ہو رہا ہے نا، اب ٹیکنالوجی کا دور آ گیا ہے. اب پہلے گراؤنڈ میں کھیلنے جاتے تھے بچے، اب موبائل پہ کھیلتے ہیں. اسی طرح جو بڑے ہیں ان کی ذہنیت بھی چینج ہوگی، وہ بچوں کو اس رخ پہ لے آئے ہیں، موبائل ٹیکنالوجی پہ، کمپیوٹر پہ، لیپ ٹاپ پہ، ان چیزوں پہ لے آئے ہیں. آپ نے پتنگ کی بات کی، پتنگ ہم بھی بچپن میں اڑاتے تھے، چھتوں پہ ہم چڑھے ہوتے تھے. لیکن وہ دور موٹر سائیکل کا دور نہیں تھا، گردنیں نہیں کٹتی تھی، موٹر سائیکل بہت کم ہوتے تھے. اب ہر گھر میں 2 موٹر سائیکل کھڑے ہیں، ہر گڑی ہر سڑک پہ سب سے زیادہ رش ان کی ہوتی ہے. اور جو ڈور تیار ہوتی ہے پتنگ کی، وہ انتہائی زہریلی ہے، وہ گردن آپ کی کاٹ دیتی ہے. پہلے یہ کام نہیں ہوتے تھے، ہم خود ڈوریں بناتے رہے تھے بچپن میں، ہمیں کوئی منع نہیں کرتا تھا. وہ اصلی پری دھاگا اور کون کون سے ملتے تھے، وہ مانجا صاحب بنا کے نہیں. آج نہیں نا، آج آپ کے قاتل گھس گئے اس انڈسٹری میں، آج وہ بچوں کی جانوں سے کھیل رہے ہیں. ہم نے بچوں کو بچانا ہے کہ ہم نے یہ شغل میلہ تو اس وقت ہو سکتا ہے جب آپ ایک مخصوص جگہ پہ کریں. یہ تو ہر چھت پہ گڈی اڑ رہی ہے، ہر چھت پہ پتنگ بازی اڑ رہی ہے، اور ہر گلی میں موٹر سائیکل گزر رہا ہے، آگے بچے بیٹھے ہیں، بڑے بیٹھے ہیں، ان کی گردن پہ ڈور پھر رہی ہے، گردن کٹ رہی ہے. اور جب آپ کا کھیل خونی سطح پہ چلا جائے پھر اسے روکنا بہتر ہوتا ہے. صحیح. شہزاد مرزا صاحب، میں آپ سے بھی آخری کلوزنگ کا وقت ہو رہا ہے. یہ جو مریم نواز صاحبہ نے اقدام کیا ہے ہارس اینڈ کیٹل شو کا، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس طرح کے اقدامات مزید بھی پورے پنجاب میں، نہ صرف لاہور بلکہ میاں صاحب کی طرف وہ بھی زیادہ توجہ ان کی لاہور کی طرف ہے، باقی دیگر شہروں فیصل آباد، گجرانوالہ، راول پنڈی، یہ مطلب بڑے شہر ہیں پنجاب کے، ادھر بھی کرنے چاہیے ایسے اقدامات؟ جی بالکل. دیکھیں اس کی یہ صرف ایک کھیل نہیں ہے. بات یہ ہے کہ جب آپ کو باہر سے سرمایہ کاری لانی ہوتی ہے تو وہاں پر آپ کو اپنے آپ کو ایک مضبوط اور ایک خوشحال ملک ظاہر کرنا پڑتا ہے. تب جو جا کر جو ہے آپ کے ملک میں سرمایہ کاری آتی ہے. ہمارے ہاں یہ بڑی تنقید کی جاتی ہے، جی اوور ہیڈ بن گئے، فلائی اوور بن گئے، ہارس اینڈ کیٹل شو ہو گیا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا. بات یہ ہے کہ جب آپ نے اپنی ہی، آپ ایک چھوٹی سی بات دیکھیں کہ کاروبار میں کسی انویسٹر کو لانا ہوتا ہے تو آپ کو ایک آفس خوبصورت سا بنانا پڑتا ہے، اس میں مال ڈالنا پڑتا ہے، خود کی ڈریسنگ اچھی رکھنی پڑتی ہے، گاڑی اچھی رکھنی پڑتی ہے، تو انویسٹر آپ کو انویسٹ کرتا ہے. اگر آپ پلاسٹک کی جوتی، پھٹے پرانے کپڑے اور خالی دکان کے لیے کسی کو آواز دیں گے کہ میرے کاروبار میں انویسٹ کر، تو وہ نہیں کرتا. ٹھیک ہے ہمارے ساتھ بڑی معاشی مشکلات ہیں، غربت ہے، اس وقت مہنگائی ہے، مگر اسی کو ختم کرنے کے لیے یہ بڑا اچھا اقدام کیا ہے کہ ہارس اینڈ کیٹل شو ہوا ہے. نہ صرف پنجاب میں بلکہ ہر صوبے میں ہونا چاہیے، پورے پاکستان میں ہونا چاہیے. اور میرے خیال سے یہ غیر ملکی جو سرمایہ کار ہیں ان کے لیے بھی ایک اٹریکشن ہے کہ وہ بھی پیسہ جیسا پاکستان میں لگائیں گے تو ان کو معلوم ہوگا کہ ہم کسی اچھی جگہ. معذرت میں ایک نقطہ کاٹ لوں آپ کی، کاروباری شراکت کے لیے سب سے پہلے وہ آپ کی ایمانداری دیکھتے ہیں، باقی چیزیں ہم 164ویں نمبر. صحیح ہے ہم اس میں 164ویں نمبر پر ہیں. میرے پاس یہاں پروگرام کا وقت ختم ہو چکا ہے. بس جاتے جاتے آپ سے یہی بات کرنی تھی، ایک اچھا آپ نے شو کیا ہارس اینڈ کیٹل شو، جس کا جو ہے مثبت چہرہ جو ہے پاکستان کا وہ دوسری ممالک کے پاس گیا کہ ہم نہ صرف کھیل کود میں تگڑے ہیں بلکہ امن اور سکون سے رہنے والے ہم لوگ ہیں. تو میرا خیال ہے کہ وفاقی حکومت کو بھی اس طرح کے اقدامات کرنے چاہیے اور دیگر صوبوں کو بھی اس کی
تقلید کرنی چاہیے، اور تاکہ پاکستان کا ایک مثبت چہرہ جو ہے وہ دیگر ممالک کے شہریوں کے سامنے جائے، اور یہاں پر بھی لوگ جوک در جوک آئیں، نہ صرف سیاحت بڑھے بلکہ انویسٹمنٹ بھی یہاں پر آئے اس ملک میں، اور اس کی وجہ سے جو ہے پاکستان کی عوام ترقی کرے۔ اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان راجہ کاشف کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔